نمبر 162. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. منافقین کا ذکر ہوا اور ہو رہا ہے ابھی بھی. ان منافقین کے ذکر میں سب سے بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے. ہم اپنی زندگی میں بسا اوقات بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے ہم سے، حالات سے کبھی متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کبھی لحاظ میں بہت کچھ ہم کر بیٹھتے ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے. منافقین بھی لیکن مسلمانوں کی صفوں میں ملے ہوتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، داڑیاں بھی تھی، لباس بھی بالکل ٹھیک تھا، مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، سب کچھ. لیکن اندر کیونکہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر ایمان ہو اور اندر نفاق ہو. اسلام کے بارے میں، اسلامی احکامات کے بارے میں کبھی انسان میں بدگمانی پیدا ہو جائے، اللہ والوں کے متعلق کبھی بدگمانی پیدا ہو، ساری نفاق کی شکلیں. وعدہ خلافی عملی نفاق ہے، ہمارے معاشرے میں رائج ہے، مسلمانوں میں رائج ہے. زبان کی پاسداری یہ کتنی بڑی چیز ہے، ہمارے مسلم معاشرے میں ختم ہو گئی چیز ہے. جھوٹ ہے، نفاق کی علامات ہیں، یہ چیزیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ طبقہ تھا جو گزر گیا، ایک جماعت تھی مدینہ کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ جیسے مقدس لوگوں نے دیکھے کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کا ہر وقت جائزہ لیا، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہے اور اپنے بارے میں گمان کرتے رہے کہ ہم تو نفاق میں مبتلا نہیں ہو گئے. اس لیے ہمیں ان آیات کو اس سوچ کے ساتھ دیکھنا ہے کہ جو منافقین کی خرابیاں ہیں ان میں سے کوئی خرابی تو ہم میں نہیں ہے. اس سوچ کے ساتھ دیکھنا ہے. اس سوچ کے ساتھ کبھی نہ دیکھیں ایک طبقہ ہے گزر گیا بس. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بس وہ شخص من جو دیکھیں یہ بریکٹ میں لکھیں گے، کیا کے معنی کیا، فا کے معنی پس. اصل میں میرا دل کرتے میرے پاس ٹائم ہو نا میں ایک ایک لفظ کر کے الگ الگ کر کے سمجھاؤں. ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ آدمی اس میں صحیح تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں کے معنی کیا، فا کے معنی پس. ہمارے دوران گفتگو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا پس، وہ اہلی زبان ہے. بریکٹ میں لکھیں گے وہ شخص من موصولہ ہے. اب دیکھیں من جو یا جس نے، یہ موصولہ کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں موصول. کیا پس وہ شخص جس نے پیروی کی، جو پیچھے چلا، رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کے رضا کے پیچھے چلا، اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلا. رضوان کے معنی ہے رضامندی، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے پیچھے چلا، اس کی پیروی کی کہ مجھے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ شخص اس شخص کی طرح ہے، اس شخص کے کاف کا لفظ عربی میں ہوتا ہے اس کے لیے مثال کے لیے.
اس کے لیے آتا ہے، اس کی طرح ہے، اس کے برابر ہے، مثال کے لیے جیسے کہتے ہیں نا مثال، اس کی مثال اس کی طرح ہے، تو اس کے لیے کاف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہے من باء جو پھرا بسخط من اللہ، اللہ تعالیٰ کے غصے کو لے کر کے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب ایک ہے منافق اور ایک ہے مسلمان۔ مسلمان چلا اللہ کی رضا کے پیچھے، اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، اور منافق ہے اللہ کے غضب کو لے کے پھرا۔ بظاہر بڑا باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، لیکن اندر سے اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ نیت اس کی خراب ہوتی ہے، سوچ اس کی خراب ہوتی ہے، اعمال اس کے خراب ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا ہم درجات عند اللہ، ہم سے مراد ہے ان لوگوں کی طرف جو مسلمان ہے، ہم درجات، اصل میں یہ ہے ہم اصحاب درجات، یہ تو اللہ کے ہاں درجات والے لوگ ہیں بھائی، بڑے اونچے مقام رکھتے ہیں۔ ہم اصحاب، یہ درجات والے ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں ایمان والے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب پیچھے کل کے سبق میں آخری آیت میں یہ بات گزری تھی کہ منافقین نے کوئی اس قسم کی باتیں کی نا کہ یہ وہ جو مال غنیمت میں سے چادر گم ہو گئی تھی، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی یا کسی نے بھی، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے سربراہ ہیں، آپ کو اگر کوئی چیز پسند ہے، کسی چیز کو لینا چاہے تو آپ کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو سر عام بھی لے سکتے ہیں اس کو، آپ کو حق ہے، چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باتیں منافقین کرتے ہیں۔ اس آدمی کی سوچ کمزور ہوتی ہے، بدگمان ہوتا ہے، ایمانی کیفیت کمزور ہوتی ہے، وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتا رہتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ فوراً بدگمانی کا علاج کے فوراً جا کے پوچھتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ جا کر کے اس سے پوچھ لیتے کہ بھائی میرے یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، کسی نے بتائی ہے، جو بھی ہے، میں صرف اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے تحقیق ہو، اندازہ ہو، دل صاف رہیں گے معاشرہ صاف رہے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی موجود ہے، لیکن دیکھیں اللہ کے نبی کے مقام کو نہیں پہچانا انہوں نے۔ سوچ دیکھو، حالانکہ نبی کا کردار اتنا واضح ہوتا ہے کہ مطلب وہ مزاج سوچ کے ایسے حساس لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کے مزاج اور سامنے پیشانی کے اس کو دیکھ کر کے لوگوں کے مزاج سمجھ جاتے ہیں۔ کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں وضاحت فرمائی کہ دیکھیں بھائی بعض سوالات اٹھتے ہیں، اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں لوگوں کے خیالات، لوگوں کی سوچ اس قسم کی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا دیکھیں اللہ کے نبی کے مقام کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا نبی کی صورت میں، بھائی ہم نے تم پر بڑا احسان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں کی ہیں، لیکن باقاعدہ اس انداز میں کسی نعمت کو نہیں جتلایا، اس نعمت کو جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق، تو دونوں تاکید ہے، لام البتہ بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید کے لیے، البتہ تحقیق۔ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، احسان انعام، کن پر؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر۔ کیا انعام فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، جبکہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں، فیہم ان مسلمانوں میں، رسولا ایک رسول،
من انفسہم، یہ انہی میں سے ہے، من انفسہم ان کے نفوس میں سے ہے، انہی میں سے اللہ نے ایک کو نبی منتخب فرمایا، رسول۔ اس نبی کی ذمہ داریاں کیا ہے، رسول کی کام کیا ہے اس کے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، پڑھتے ہیں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں ان کو۔ تلاوت آیات یہ مستقل آپ کی ایک ذمہ داری تھی۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ کیا مانے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے ان کو آراستہ کرتے ہیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں۔ اسلام کا جو ہے نا ایک حصہ ہے آداب معاشرت، یہ اسلام کا حصہ ہے، آداب ہے، معاشرت ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیسے تزکیہ فرمایا صحابہ کرام کا، یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لے کر کے زمانے کے لیے ان کو معیار بنا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ حالانکہ کس آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں، کس قسم کے لوگ تھے، لکھنا پڑھنا وہ نہیں جانتے تھے، باقی جہالت کی انتہا تھی ان میں، سب کتنی خرابیاں تھی اس معاشرے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو کیا بنایا؟ یہ ہے خود نتیج راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ بڑی چیز، یہ ہے تزکیہ، اچھے اخلاق۔ اور یہ آتے ہیں یہ امتحانات سے جو نکالا، امتحان کی اس سے نکال کر ان کو ایسا بنایا نا، یہ مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں ہیں، پھر مدینہ منورہ میں منافقین کی طرف سے جو ذہنی تکلیفیں ہیں، لیکن تکلیفیں دو قسم کی، ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک ذہنی، دونوں تکلیفوں میں اس میں بٹی میں ڈال کر کے ایسا کندن بنایا ان کو، بالکل ایسے ہو گئے جہاں کہیں گئے کسی کا تأثر کبھی قبول نہیں کیا۔ ہم بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں نا، میڈیا کی باتیں سنتے ہیں تو پھر سر پکڑ کے بخار ہوتا ہے، یا ایک موبائل کی گھنٹی کو ہم نہیں بدل سکتے، یا مثال کے طور پر اپنے کسی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی بڑی تبدیلی لاتے ہیں تو ہم کتنا سوچتے ہیں پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی تبدیلی معاشرے میں ہم لاتے ہیں، ہم کو لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن دیکھو ان کو کیسے بنایا، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ ایک کتاب آئی ہے عربی میں، اس کا اردو میں ترجمہ چلتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استاذ و مربی، کہاں سے شاید ملتی ہے میرے خیال میں نے یہیں سے لی تھی، استاذ و مربی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور استاذ اور مربی کے عجیب واقعات ہے اس میں ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرماتے تھے، کیسے ٹوکتے تھے، کیسے سمجھاتے تھے غلطیوں پر، سب ہے اس میں۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم، یعنی قرآن کریم کی تفسیر، تلاوت آیات کے پیچھے چلا گیا، یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کے معانی اور مطالب ان کو سمجھاتے ہیں، تفسیر۔ نمبر 4 وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت اور دانائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں، اس میں کچھ ابواب آتے ہیں آخرت سے متعلق، کتاب الایمان، کتاب الزہد کے نام سے ایک عنوان چلتا ہے کہ تمام حدیث کی کتابوں میں، زہد کے معنی دنیا سے بے رغبت کرنے والی حدیث ہے۔ کتاب الرقاق کے نام سے ایک عنوان چلتا ہے، دل کو نرم کرنے والی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا عجیب حدیث ہے ماشاءاللہ۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان ہمیشہ خسارہ اٹھاتا ہے، الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔
یہ حدیثیں ہیں نا، بہت ساری حدیثیں ہیں اس قسم کی. تو فرمایا والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ تھے یہ لوگ من قبل، نبی کے آنے سے قبل، نبی سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں تھے، گمراہی میں تھے. لیکن نبی کے آنے کے بعد کیا بن گئے تھے؟ یہ بڑی چیز ہے، تربیت بہت ضروری ہے. اصل میں علم آتا ہے، اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب شعر ہے. کہتے ہیں اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص ثم صبر وبلغة وصحبة استاد وطول زمان. کہتے بھائی علم 6 چیزوں کے بغیر کبھی نہیں مل سکتا. نمبر 1 ذکاء، توجہ. آپ کا دماغ، پہلے سوچو کاروبار پہ کتنا دماغ لگاتے، اسکول یونیورسٹی کالج کو کتنا دیتے، دین کو کون سا دماغ دے رہے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، کیا جذبہ ہے اس کے پیچھے. وحرص، شوق، اس کو ایک شوق ہو، لگن ہو کہ مجھے کلام اللہ کے قرآن کو سمجھنا ہے. ثم صبر، پھر رکاوٹیں بھی آئیں گی بیچ میں، اس پر صبر. یہ انسان کو اصل بنانے والی چیز ہے. تو جو انسان برداشت کرتا ہے یہ چیز ہے نا، اس سے ہوتی. ہم نے اسکول کی کتنی تعلیم لی، کالج یونیورسٹی کی کتنی ڈگریاں ہم نے حاصل کی، کیسے مضامین سے ہمارا واسطہ پڑا، کہ بڑے کڑوے مضامین تھے. لیکن مجبوری ہوتی ہے، انسان کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آدمی کامل نہیں بن سکتا. یہ سب اب یہ مضامین آنا، پھر اس کو ہمارے یہاں یہ ہوتے جی. میں کبھی ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، ساتھی سمجھ رہے کہ یہ عبید بیچارہ بڑا سیدھا سادہ آدمی، یہ کچھ نہیں سمجھتا. میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں ہر آدمی کو اللہ کے فضل و کرم سے، ہر ساتھی کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں، نظر میں رکھتا ہوں. جی یہ کورس میں نے کر لیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کورس کیسے کیا آپ نے؟ مزہ تو یہ ہے کہ آپ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ پھر آگے اطمینان قلبی، خود بھی دل مطمئن ہو اور پھر آگے کرا سکیں. وہ بڑی چیز. ثم صبر، اس پر صبر ہو. پھر اس کے بعد وبلغۃ، بلغہ نمبر 4. بلغۃ کے معنی ہے ماہر بنو، ایک چیز کے پیچھے پڑھو اور اس میں ماہر بنو، مہارت حاصل کرو. اور پھر وہ صحبت استاد، نمبر 5 استاد کا ماحول. کوئی بھی کام استاد کے بغیر نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا. آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ٹی وی کے سامنے جی ادھر ٹیک لگایا ہوا تو کیا رکھا ہوا، ٹانگے اوپر کی ہوئی جی، ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب، ڈاکٹر حامدی صاحب کو سن رہے جی. آج ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب نے نیا انتشار کیا حامدی صاحب. بھائی ماحول میں نہیں جاؤ گے کیسے دین سیکھو گے؟ دین کی عظمت تو اس لیے جگہ سے نکل گئی، ٹانگے پھیلا کر کے وہ ٹی وی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بھی میں نے بہت دین سنا ہے، بڑا وہ ہے. ماحول میں جا کے بیٹھنا پڑے گا، طالب علم بننا پڑے گا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ علم دیں گے. ایسے تھوڑی ملے گا. اسکول اور یونیورسٹی کے لیے تو زمانہ لگا دیا اور اس کے لیے ٹانگے پھیلا کے ٹی وی کو دیکھ دیا. کون سا وقت جب کھانا کھا کے فارغ تھا گھر پہ، ایسے آج نیند ہے، آج نیند ہے. صحیح ہے بالکل. وہ طول زمانے اور استقامت. استقامت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ استقامت بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک کورس جی میں 9 مہینے کا کورس کر چکا ہوں، تفسیر کا فلاں جگہ میں 9 مہینے کا کورس میں نے کر لیا جی، بس اب مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم دینا پڑے، بہت ٹائم. حضرت عمر اگر 8 اور 12 سال لگا سکتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر پر، تو ہمیں تو ٹائم تو دینا پڑے گا جب جا کے. پھر یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اس لیے علم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے انسان کی تربیت کے لیے ٹائم لگتا ہے، کافی ٹائم. کبھی ایک چیز سے. اب میرے پاس 9 سے 10 بجے تک یہاں ساتھی جو ہے تجوید پڑھتے ہیں 9 سے 10. کتنے دن ہو گئے آئین پر بھائی؟ 2 ہفتے ہو گئے آئین میں بٹھایا گیا. آئین ایک جگہ سے نکل گئے تو دوسری جگہ جا کے پھنس گئے. آئین زبر آ،
عین زیر عین پیش ہو، صرف اس میں لگایا ہوا، اور اس میں مقصد کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ قرآن ٹھیک ہو جائے، قرآن ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ کل مسلمانوں کو صحیح بتا سکے، یہ نہیں کہ مسلمان ساتھ بیٹھ گیا ابھی بس عین ہاں جاؤ جاؤ ٹھیک ہے آپ کو آتا ہے، یہ بہت بڑی استاد میں برداشت ہونا چاہیے فکر، پھر جا کے اس کے شاگرد کام کے بنتے ہیں۔ تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت جو ہے نا بہت ٹائم لگتا ہے، بننے پہ بہت ٹائم لگتا ہے، بگڑنے پہ ٹائم نہیں لگتا۔ آگے پھر احد کا ذکر ہے، صحابہ کرام کو جب دھچکا لگا نا، دیکھے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایک ہلایا، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہلایا تھوڑا سا، اب دیکھیں نا سوچنے پہ مجبور ہو، یہ کیا ہو گیا بھائی یار، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ احساس دلا دیا ان کو۔ اب کہنے لگے کہ یہ سوچتے رہے کہ یہ اتنا بڑا دھچکا کیسے لگا، تو بھائی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عند انفسکم، جو کچھ ہوا تمہارے نفوس کی وجہ سے ہوا، تمہارا اپنا عمل دخل ہے اس کے اندر۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب پہنچی تمہیں مصیبت، تکلیف، امتحان، آزمائش، قد اصبتم مثلھا، یہ اس پہ بھی غور کرو، یہ نہیں کہ ہمیشہ میدان میرے ہاتھ میں رہے اور میں ہی، مجھے کیوں تکلیف، دوسروں کو تکلیف پہنچے اور مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ قد اصبتم، تحقیق تم نے تکلیف پہنچائی، مثلھا اس کا ڈبل، مثلھا اس کا دگنا، مثلینھا کا اصل میں ڈبل تکلیف تم نے ان کو پہنچائی، وہ تمہیں نظر نہیں آئی، 70 تم نے مارے، 70 گرفتار کیے، وہ بھول گئے، وہ چونکہ اپنے کھاتے میں ہے نا وہ بھول گئے، اور بس تھوڑی سی تکلیف خود پہنچی تو کہتے قلتم ان ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے تکلیف آئی، قل آپ کہہ دیجئے هو من عند انفسکم، وہ تمہارے نفوس کی طرف سے ہے، تمہارے نفوس کی طرف سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ تعالیٰ فتح دیتے ہیں وہ شکست بھی دیتے ہیں، اور اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، ایک وہ، اور پھر دوسرا بڑا یہ جو شہادت کا مقام تھا یہ بھی تو دینا تھا نا، اتنے بڑے فضائل جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، تو یہ کچھ احکامات تو نہیں اسلام، یہ مقام بھی تو کسی کو دینا تھا۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، پہلے شہید تھے، پھر بڑی بے دردی کے ساتھ اللہ کی راہ میں بڑے انسان تھے، مقام کیا ملا؟ سید الشہداء فی الجنہ، شہداء کے سردار ہوں گے، جتنے بھی قیامت تک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے لوگ ہوں گے، جو بھی شہید وہ ان کے ماتحتی میں ہوں گے، ان کے سردار کون ہوں گے؟ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی کب؟ یوم التقى الجمعان، جس دن ٹکرائی دو جماعتیں، جس دن ملی دو جماعتیں احد کے مقام پر، فبإذن اللہ، وہ ساری تکلیف اللہ کے حکم سے پہنچی۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا انداز دے کے کبھی کہتے ہیں ان کو احساس دلا رہے من عند انفسکم، تمہاری طرف سے، اب کہتے ہیں کہ بھائی سمجھ لو اللہ کی طرف سے سب، اس کو برداشت کرو، یہ بھی احساس دلا کہ انسان اپنے اس پہ بھی نظر رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر بھی کرے۔ فرمایا فبإذن اللہ، پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو، مؤمنین کو اللہ تعالیٰ جان لے، مؤمنین کو اللہ تعالیٰ جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے منافقین کو۔ کیا مانے جان لے؟ اللہ تعالیٰ ظاہر کر لے۔ دیکھیں جاننا دو طرح ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ عبدالقیوم صاحب ہے، یہ ماشاءاللہ ایک ایک لفظ کا معنی ان کو معلوم ہے، مثال کے طور پر پورا ترجمہ ان کو آتا ہے، پوری تفسیر ان کو یاد ہے، سب کچھ ان کو یاد ہے، مجھے اچھی طرح یقین ہے،
اب میں ان کو کھڑا کرتا ہوں لوگوں کو، تو مطلب ان کا امتحان لینا نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے امتحان کی یا اللہ تعالیٰ جان لے، مطلب اس سے مراد ہے علم ظہور، اللہ تعالیٰ دوسروں پر ظاہر کرے، یعنی انسان کا پتہ انسانوں کے سامنے لگے کہ ہاں بھائی یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا تھا، یہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے کہا گیا، منافقین سے جب کہا گیا تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، یا تو لڑو اللہ کی راہ میں، کم از کم اتنا نہیں کرتے، اتنا تو کرو، ایدفعوا، دفاع تو کرو، اپنے علاقے کی، اپنے اس کی قوم کی دفاع تو کرو، ایدفعوا یا دفاع کرو۔ قالوا، منافقین کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے، اگر ہمیں معلوم ہوتا، ہم جانتے قتالا کہ یہ لڑائی ہے حقیقت میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ضرور ہم تمہاری پیروی کر لیتے ہیں، لیکن یہ لڑائی تو نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ 3000 کے لشکر کے سامنے 700 آدمیوں کو لے جا کے ڈال دیا، تو پھر کہتے ہیں کہ دوسری لڑائی نہیں ہے، لڑائی اس کو نہیں کہتے ہیں، کوئی توازن ہونا چاہیے۔ اس لیے منافق ہے نا، وہ ظاہری اسباب پر اس کا ذہن ہے سب، جب ان کو کہا گیا کم از کم بھائی آ جاؤ، یا تو اللہ کی راہ میں لڑو یا پھر دفاع کرو، علاقے کا دفاع کرو، کہنے لگے لَاتَّبَعْنَا، اگر ہم جانتے کہ یہ لڑائی ہے، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ضرور تمہاری پیروی کر لیتے۔ ہم، یہ منافقین، ہم یہ منافقین، للکفر، کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، ایمان کے بنسبت، ایمان کے مقابلے میں یہ کفر کے زیادہ قریب ہوتا بھی، دلی ہمدردی ان کے ساتھ ہوتی ہے، وقتی طور پر ہوتا نا، کسی کو کسی سے مثال کے طور پر مزاج نہیں ملا اس کو، مثال کے طور پر کیا کہ دل تو ان کے ساتھ تھے نا، بظاہر ان کے ساتھ تھے، اب اندر دل سے خوش ہوتے تھے، اچھا ہوا مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچی۔ یقولون، کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، افواہ فوہن کی جمع ہے، فوہن سے بنا فمن، یقولون، کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں تھا، یعنی کبھی بے ہمدردی کی باتیں بھی کرتے تھے، ادھر ادھر کی زبان بھی، دل میں تھا وہ اور تھا، پھر دونوں چیزیں الگ الگ تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ کون لوگ ہیں یہ منافقین؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، الذین قالوا، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، قومی بھائی ہے، قومی، کیونکہ پاکستانی ایک قوم ہے نا، پاکستان کے رہنے والے، تو قومی بھائی کہا، اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، مدینے میں بیٹھے رہے، خود کیا کہا، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کرتے یہ لوگ تو یہ قتل نہ ہوتے، قتل نہ کیے جاتے، لیکن ہماری بات نہیں مانی، ہم بیٹھے رہے، دیکھو بچ گئے ہم۔ لو اطاعونا ما قتلوا، کہاں ہے آج عبداللہ بن ابی بن سلول؟ کہاں ہے؟ کہتے اس کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا اور اس کی بیٹی بھی مسلمان تھی، اور وہ بڑا منافق کا سردار تھا، کہتے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو 10ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، اس کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ چلے، اس میں جنازے میں شرکت کر لیں کچھ۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کیا کہ یا رسول اللہ منافقین پوری زندگی نفاق میں اس کی گزری اور آپ ان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مجھے جانے دے، مجھے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے،
گئے جنازہ کو مطلب ان کے جنازے میں وہ کیا، قبر میں اتارا، ان کو اپنی وہ پہنائی، قمیص پہنائی، اپنی قمیص. اس میں کتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کا احسان نہیں لیتے تھے. بدر کے موقع پر جو قیدی آئے تھے ان میں حضرت عباس تھے، وہ چونکہ بڑے قداور تھے اور یہ بھی بڑے قداور تھے. کسی کی قمیص ان پر فٹ نہیں آتی تھی تو اس نے اپنی قمیص دی تھی بدر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ دیا کہ یہ اس حالت میں دنیا سے نہ جائے تو اس کا احسان ہم کرو. اس کو وہ قمیص پہنا دی. اور میں لو اطاعونا، اگر رہتے ہمارے پاس، لو اطاعونا اگر ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا قتل نہ کیے جاتے. قل آپ کہہ دیجیے ان منافقین سے، کہہ دیجیے فدرؤوا عن انفسکم الموت، پس ٹالو تم، فدرؤوا ٹالو تم اپنے نفوس سے موت کو، جب موت کا وقت آئے اس وقت موت ٹال دو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. آگے اللہ تعالیٰ نے شہداء کا، چونکہ شہداء مطلب پہلا غزوہ تھا جس میں اس سے پہلے بھی مسلمان اکے دکے شہید ہوئے تھے، لیکن اتنا بڑا دھچکا لگا اور پھر جہاد کے موقع پر اللہ نے شہید کے فضائل بیان فرمائے، مناقب، فضائل، مقام. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز خیال نہ کرو، نون تاکید ثقیلہ ہے آخر میں، لا تحسبن، ہرگز تم خیال نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کیا خیال نہ کرو؟ امواتن، میت ان کی جمع ہے، میت کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، حی ان کی جمع ہے، حی بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون ان کے رب کے ہاں ان کو رزق دی جاتی ہے، باقاعدہ رزق ملتا ہے ان کو. فرحین بما آتاہم اللہ، خوشی مناتے ہیں. فرحین، فرح، فرحان، فرحون، فرحین، خوشی مناتے ہیں. کس چیز پر؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اپنے فضل میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے ان کو دیا ہے اس پر خوشی مناتے ہیں. ایک وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، اور استبشر، یستبشر استبشارن کے معنی خوشخبری حاصل کرنا، اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں الذین لم یلحقوا بہم، جو نہیں ملے ان کے ساتھ اب تک، یعنی پیچھے جو مسلمان باقی ہے ابھی دنیا میں ان کے بارے میں بھی ان کو بتایا جاتا ہے، خبریں دی جاتی ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں ملے ان کے ساتھ، من خلفہم ان کے پیچھے سے. اللہ کس بات کے؟ اللہ خوف علیہم، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے، ان کا مقام بھی یہی ان کو ملنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ایمان والوں کے بارے میں کہ وہ ایمان پر قائم ہے، اور اب تک آپ کے فنا خاندان کے لوگ دوست احباب وہ دین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، وہ مقام تمہیں ملا، اس پر وہ بھی چل رہے ہیں، اس کی طرف منزل کی طرف خوشخبری دی جاتی ہے. جیسے ایک والد ہو امریکہ میں ہو اور رابطہ نظام نہ ہو، یا کہیں دنیا میں ہو رابطہ نظام نہ ہو، اور اس کو خط کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے فون کے ذریعے سے ملے کہ ماشاءاللہ آپ کے جو ہے بچے ہیں وہ بڑے وقت کی پابندی کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، غلط ماحول میں نہیں بیٹھتے ہیں، تو ایک آدمی کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی خوشی میں ایک اضافہ ہے، کیونکہ ایک بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ان کی خوشی اور مقام کو اللہ تعالیٰ اور دگنا کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم تو یہاں پہنچ گئے بھائی، ایک بڑا مقام اپنی منزل کو پا گئے، تم مقام اپنا حاصل کر لیے، تمہاری زندگی کا مقصود کیا تھا؟ اللہ کی رضا مل جائے.
اللہ کی رضا کو تم نے پا لیا، لیکن پیچھے جو تمہارے مسلمان بھائی وہ تمہارے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ خوشخبری ہے۔ اللہ خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے بارے میں، وفضل، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بارے میں کہ بھائی دیکھو اللہ کا فضل تمہیں ملے گا، اور مزید نعمتوں کو اللہ بڑھائیں گے، اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ملیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا مؤمنین کا اجر۔ شہید کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن کیا کرنا ہے، تم ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو۔ اور ایک حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک شہید کا کیا فرمایا، یغفر له عند اول دفعۃ من دمہ ویرى مکانہ فی الجنہ، کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جنت ان کو دنیا میں دکھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کی پوری توجہ دنیا سے ہٹا کے جنت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، جن کے نام پر تفسیر مظہری ہے، 11 جلدوں میں عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن بالحدیث، یہ لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہ جو مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، مظہری مرزا مظہر، یہ عالمگیر بادشاہ تھے نا، ان کے خالازاد بھائی تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے اللہ والے انسان تھے، بہت عجیب انسان تھے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، بہت عجیب انسان تھے، اور بہت صاحب کشف گزرتے ہوئے، صاحب کشف کہتے مجھے اللہ تعالیٰ نے شہداء کا مقام سمجھایا، فرشتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو پڑتی ہے نا وہ صفاتی ہے، اور شہداء پر جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی ہے نا، تجلیات اللہ تعالیٰ کے جو تجلیات کا وہ ہے وہ ذاتی ہے، شہداء پر اللہ تعالیٰ کے ذاتی تجلیات پڑتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام ہے، خود پھر شہید ہو گئے، ان کو پھر انہوں نے شہید کیا روافض نے، شیعوں نے، اس زمانے میں شیعوں کا بڑا وہ تھا، انہوں نے کسی طریقے سے ان کو تو شہید کر دیا۔ بہت اونچے آدمی تھے ماشاء اللہ، بڑے اللہ والے۔ درجات کیسے، کس اعتبار سے؟ نہیں وہ درجے نہیں ہے، 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں ایک شہید ہے، ان میں سے ایک شہید ہے۔ اب ایسا ہوا کہ احد کا معرکہ ختم ہو گیا، ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ملی، پھر بعد میں فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، وقتی مطلب جو ہے دھچکا لگا مسلمانوں کو، پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگا پھر مسلمان اکٹھے ہو گئے، پھر کافروں نے میدان چھوڑا، بھاگ گئے۔ یہاں سے جب بھاگے تو کچھ میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اس کا نام ہے حمراء الاسد۔ حمراء الاسد کے جگہ مقام پر جب پہنچے تو خیال آیا کہ یار یہ تو بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، ابھی تو میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہم نے دیکھو ان کو بڑی تکلیف دی تھی، بڑا دھچکا لگا تھا، ان کو زخمی بھی کر دیا تھا، ہمیں اور ڈٹ کے لڑنا چاہیے تھا۔ اب کیا کرے، مشورہ کرنے لگے کہ واپس چلے یا نہ چلے۔ وہ مشورہ کر کے سوچا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے پیچھے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیا کرے۔ صحابہ کرام زخمی حالت میں فرمایا چلے ہیں، چلے ان کے پیچھے۔ وہاں جب سنا کہ بھائی وہ تو زخمی حالت میں ہماری طرف آ رہے، کہنے لگے بھائی یہ زخمی شیر کا حملہ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور چھپا گئے یہاں سے۔ لیکن بھاگتے ہوئے کیا کیا کہ یہ مسلمان ہمارے پیچھے نہ آئے،
ایک آدمی تھا نعیم ابن مسعود اشجعی، اس کو بھیجا اس طرف، ایک بیچ کا آدمی تھا کوئی الگ، اس کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو کہو کہ بہت بڑے لشکر اکٹھے کر کے وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں اور دوبارہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تاکہ مسلمان گھبرا جائے۔ مسلمانوں نے جب یہ باتیں سنی فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہاں گئے، حمراء الاسد تک پہنچے، 17، 18، 11 شوال کو احد کے میدان پہ لڑائی ہوئی تھی، 11 شوال، 17، 18، 19، 3 دن تک حمراء الاسد پر پہنچ کر مسلمانوں نے قیام کیا، ان کا انتظار کیا، وہ بھاگ گئے تھے۔ وہاں ایک قافلہ آیا تجارت کا، ان کے ساتھ مسلمانوں نے تجارت کی اور بہت بڑا نفع اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہاں سے مسلمان واپس لوٹے، اس کا ذکر فرما رہے۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا، استجابوا حکم مانا اللہ کا، والرسول اور رسول کا، کب؟ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے، دیکھیں غور سے دیکھیں، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا نیکی کی ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، کیا کہتے ہیں؟ اتفاقی قید ہے۔ لیکن وہ جتنے بھی حمراء الاسد کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، کوئی بھی منافق نہیں تھا ان میں، سارے صحابہ تھے، تو سب محسن تھے۔ احسان قرآن کریم میں کچھ الفاظ آتے ہیں، وہ بڑے جامع الفاظ ہیں، قرآن کریم میں نہیں، قرآن و حدیث میں بڑے دین میں بڑے جامع لفظ ہے۔ ایک احسان ہے، ایک برکت ہے، ایک عافیت ہے، ایک قناعت ہے، ایک صبر ہے، اس قسم کے الفاظ ہیں، نہیں بڑے۔ تو احسان یہ کوئی بھی نیکی کرنے والا انسان، کوئی بھی اچھا کام کرنے والا، زبانی نیکی ہو، عملی ہو، مالی ہو، کوئی بھی اچھا کام کرے وہ احسان میں داخل ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی، عبادت یا نیکی، کوئی بھی نیکی اچھا کام اس ایمانی جذبے اور کیفیت کے ساتھ ہو گویا میں اللہ کو سامنے سے دیکھ رہا ہوں، اتنا آدمی کی ایمانی کیفیت ہو، کم از کم یہ مقام نہ ہو تو اللہ مجھے دیکھ رہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، نہیں تو جو بھی نیکی ہو وہ احسان میں داخل ہے۔ تو یہ قید اتفاقی ہے، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ احسان، سارے کے سارے محسنین تھے اور سارے کے سارے متقین تھے یا نہیں تھے؟ تو اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ کیا کہتے ہیں؟ بدے سے ویسے کہہ دیتے ہیں بھائی نیک لوگ سارے کے سارے، اگر مجھے سے میں کہوں نا سارے کے سارے تفسیر پڑھنے والے ہوں تو تفسیر پڑھنے والے تو ہیں سب، ایسے بسا اوقات جیسے کہہ دیتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم بڑا اجر ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین قال لهم الناس، جن سے کہا لوگوں نے، الذین وہ لوگ ہیں کہ جن سے کہا لوگوں نے، الناس سے مراد نعیم ابن مسعود اشجعی، یہ ان کا پیغام لائے تھے نا، ان سے کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک ان مشرکین نے، اس دوسرے الناس سے مراد مشرکین، ان الناس بے شک لوگوں نے، قد جمعوا تحقیق جمع کیے ہیں، لکم تمہارے خلاف، تمہارے خلاف جمع کیے ہیں لشکر، کیا جمع کیے؟ قد جمعوا لکم الجموع، تحقیق تمہارے خلاف لشکر اکٹھے کیے ہیں، فخشوہم بس ان سے ڈرو بچو، فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، ایمان اور زیادہ ہو گیا، وقالوا اور کہنے لگے حسبنا اللہ، بھائی ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے،
ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ، کاموں کو بنانے والے ہیں. فانقلبوا، پس لوٹے یہ مسلمان، وہاں گئے 3 دن قیام کیا، 3 دن قیام کے بعد وہاں سے فانقلبوا لوٹے، پس لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، وفضل، اور اللہ کے فضل کو لے کر کے. فضل سے مراد یہاں پر ہے وہ جو ان کو دنیاوی فائدہ پہنچا. لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کے رضامندی کی، اللہ کی رضا کے پیچھے چلے ہوئے، اللہ کی رضا کی تلاش میں. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، بڑے مہربان. انما، پختہ بات ہے، ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، شیطان نعیم ابن مسعود اشجعی، یہ شیطان ہے. یخوف اولیاءہ، تمہیں ڈراتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے. یخوف، وہ ڈراتا ہے کس کو؟ تمہیں. کس سے ڈراتے؟ اولیاءہ، اپنے ساتھیوں سے. فلا تخافون، پس تم ان سے نہ ڈرو. وخافونی، اصل میں وخافونی، اور مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، ایمان والے اگر ہو. آگے پھر منافقین کا ذکر ہے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو غم میں نہ ڈالے، غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ جو جلدی سے جا پڑتے ہیں کفر میں، جلدی سے جا کر کفر والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دے سکتے کچھ بھی، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جیسے انسان کو جب کوئی تھوڑی سی ہلاک ہو کہ انسان کتنا برنجیدہ ہو جاتا ہے، کتنا حساس ہو جاتا ہے نا ہم، اور کتنا بات کو دماغ پہ لے لیتے ہیں ہم. لیکن اللہ تعالیٰ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اطمینان قلبی، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. بات کسی چیز پر سنجیدگی، برداشت، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، یہ کہ نہ ہو، یہ اللہ اصل میں ہے اللہ، یہ گرامر کے اصول ہے. اللہ یہ کہ نہ ہو، نہ بنے، اللہ یجعل، نہ ہو، نہ بنے ان کے لیے حظا، کوئی حصہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ڈھیل مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا کرتے ہیں، کتنی طاقت ہے ان کا، دیکھو یہ کب تک کرتے ہیں. حظاً، حصہ، حظاً کہتے ہیں حصے کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ لوگ، جسے میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں اس قرآن کو پڑھتا ہوں صرف اوپر ظاہری طور پر، جیسے غور فکر ہے نا، ایسوں کو غور فکر کرنے تنہائی میں سوچنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں حصہ ہے، یہ کام کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ چیزوں کو پینا پڑتا ہے. اصل میں صرف پڑھنا نہیں، بعض چیزوں کو پینا پڑتا ہے، پھر جا کر کے ان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. وہ قرآنی آیات کو، پھر ان چیزوں کو انسان پی جائے اندر، پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے. لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. یہ آیتیں کہاں فٹ آتی ہے معلوم ہے؟
وہ آیتیں عام طور پر ہمارے حکمرانوں پہ بیٹھ آتی ہے. تھوڑا سا سوچے، خصوصاً وہ لوگ جو بالکل ہی اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں سے، اپنے ملک سے، پالیسیوں سے، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. ایسے مطلب یہ چیزیں ہم سے بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم اپنے مفادات کے لیے، اپنے دنیاوی اس کی کتنا جھوٹ بول لیتے ہیں، کتنی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، کتنے غلط کام کر لیتے ہیں. ہم کرتے یا نہیں کرتے؟ کسا اوقات بڑی ہم سے بھی کوتاہی ہوتی ہے. تو یہ ہے فرمایا کہ لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب. ولا يحسبن الذين كفروا، اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہیں، مراد ہے منافقین. کافر ہرگز خیال نہ کرے انما نملی لهم خیر لانفسهم، بے شک ہمارا مہلت دینا ان کو، ہم جو مہلت دے رہے ہیں ان کو، ہمارا مہلت دینا ان کو، وہ یہ نہ سمجھے خیر لانفسهم، ان کے نفوس کے لیے بہتر ہے. آدمی کہتے ہیں نا میری زندگی زیادہ ہو، میں صحت کے ساتھ زندگی گزاروں، میں مستیاں زیادہ کروں. ایک انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، خواہش. تو انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، دیکھو بیماری بھی نہیں آتی، تکلیف بھی نہیں آتی، جو چاہے میں کھا لیتا ہوں، جو چاہے میں کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم تو یہ سمجھ رہے لیکن یہ حق میں بہتر نہیں ہے، تمہارے بہتر نہیں ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، پختہ بات ہے ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ لیزدادوا اثما، تاکہ لیزدادوا زیادہ کرے گناہ کو، تاکہ بڑھے ان کے گناہ. یا تو سنبھل جائے، اچھی ہو، اچھے کام کرے تو وہ تو الگ سوچو گے نا، وہ تو اچھی سوچو گے. کھانے پینے کی بھی تو حد ہوتی ہے نا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اعتدال تو ہے نا. کھانے پینا، کم کھانا، کم پینا، کم بولنا، یہ ارکان مجاہدہ ہے. کیا محلت، لیکن اگر اچھی صحت ہے، اچھے لوگوں سے کھاتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے، یہ تو الگ چیز ہو گئی نا. ان کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو ان کی بات ہو رہی جو عیاشیوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، ان کی بات ہو رہی. تو اللہ کی نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں؟ اچھا، لیکن نانٹی پارک کے ماشاء اللہ ہماری ٹیم بڑی اچھی ہے، سب کو پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں ماشاء اللہ. اگر اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہے تو اللہ ان مزید فضل، یا اللہ ہماری ٹیم کو اور بڑھا دے. ہم تو دعا کریں گے، اس لیے کہ ماشاء اللہ ایک ایک ساتھی کو پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں. یہ پارک تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے بعض اعتبار سے رحمت ہے. ہمیں بڑے ساتھی یہاں سے ملے، کبھی آ جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں. جال الحمدللہ مضبوط ہے نا، پکڑ لیتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ رمضان المبارک میں تراویح میں پڑھاتا تھا نا، تو اپنے حافظ صاحب کو لے کر کے مؤذن کو ظہر کی نماز پڑھ کر کے جاتا تھا. پورا کوئی نہیں ہوتا تھا. جو تراویح میں پڑھتا تھا نا اس کو زبانی حافظ صاحب کو پورا قرآن میں نے اس پارک میں ختم کیا. میں نے کہا یا اللہ اس پارک کو ہے نا، یہ تو آج کل پارک امتحان بنے ہوئے، لیکن یا اللہ اس کو ہماری مسجد کے لیے رحمت بنا دے. پورے لوگوں کو وہاں سے بھگا دے، اچھے لوگوں کو یہاں پہ دے دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. تکفیر 177. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.